وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ کامیاب کرے۔ دیکھیے، روزے کے تعلق سے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کن لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو معاف کر دیا ہے؟ کون اصحاب اعذار ہیں؟ مجبوری والے کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اٹھا لیا ہے، رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں؟ حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزے کی 6 شرطیں ہیں۔ اسلام ہے، یعنی مسلمان ہو، بالغ ہے، بلوغت کو پہنچنا چاہیے، عقل ہے، یعنی جو مجنون نہیں ہے، صاحب عقل پر روزہ ہے، اقامت ہے، گھر پر ہو، سفر پر نہ ہو، قدرت ہے اس کے پاس روزہ رکھنے کی، یعنی وہ کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور حیض و نفاس سے پاک خاتون۔ یہ روزے کی 6 شرطیں ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہو یا بیمار کے حکم میں ہو یا سفر پر ہو، تو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، رمضان کے بعد اس کی گنتی مکمل کریں۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصحاب اعذار کون لوگ ہیں جن کے لیے افطار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے پہلے ہیں بیمار۔ بیمار کی ماہ رمضان میں 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن معمولی بیماری ہے، جیسے سر درد ہے، زکام ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کھانسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو روزہ رکھنا ہے، ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ دوسری حالت ہے روزہ رکھنے میں مشقت ہو، روزے سے نقصان ہے، بیماری ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری میں شفایابی دیر سے ہو سکتی ہے، یا بیماری بڑھ جائے گی، تو ان حالات میں روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کے باوجود مکروہ ہے، لیکن نقصان نہیں ہے، تو وہ افطار کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رخصت کو لیتے ہوئے۔ تیسری حالت ہے روزہ رکھنے میں نقصان ہے، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپروری ہے، ان کی مشکل دور ہو جائے گی۔ جیسے اچانک آدمی بیمار پڑ جائے روزے کے دوران، اور روزہ رکھنا ان کے لیے باعث مشقت ہے، تو وہ افطار کر لیں اور اس دن کے بدلے رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے افطار کرنا واجب ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو واضح رہے کہ عذر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عذر ہے جس کے دور ہونے کی امید ہے، تو اس میں روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ اور ایک وہ عذر ہے جس کے دور ہونے کی، جس کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے، پرماننٹ ہے، تو اس میں کھانا کھلانا ہے، اس میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جو لوگ رمضان میں روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی عاجزی برابر رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں یا وہ بیمار جن کے صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ 30 دن نہیں رکھیں گے تو 30 دن کے بدلے 30 مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ 29 دن کا مہینہ ہے تو 29 مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو روزے سے عاجز ہیں، وہ بیماری ہے جس کے ساتھ روزہ رکھنا باعث مشقت ہو، نفس کے اندر یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا شفایابی کی امید ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بیمار کے لیے افطار کی اجازت دی ہے تاکہ مشکل میں نہ پڑیں، مشقت میں نہ پڑیں۔ اب ایک آدمی رمضان کے دن میں شفایاب ہو گیا اور شروع دن میں اس نے افطار کر لیا، مثال کے طور پر کسی عذر کے بنا پر، تو اس دن روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شروع دن میں اس نے افطار کر لیا ہے۔ اور روزے کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور نیت کی جاتی ہے رمضان کے روزے کے لیے فجر سے پہلے، لیکن اس کے لیے باقی دن روزہ رکھنا یا رک کر کے رہنا مناسب ہے، جی مناسب ہے، اور اس کی قضا انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ کریں گے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ صاحب عذر میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مسافر ہیں، رمضان کا مہینہ آیا اور سفر کے لیے ان کو نکلنا پڑ گیا، یا سفر ہی میں تھے اور رمضان کا مہینہ آ گیا، تو یاد رکھیے گا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں مسافر کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔
چاہے وہ سفر حج ہو، سفر جہاد ہو، سفر تجارت ہو وغیرہ۔ سفر معصیت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جو گناہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ہے یا نہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جو گناہ کرنے والا سفر کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے سفر نہ کیا کریں، اللہ سے ڈریں اور وہ روزے کا اہتمام کریں۔ تو جس سفر میں نماز کے قصر کی اجازت ہے اسی سفر میں ان کو افطار کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے، رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ یہاں واضح رہے سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے گا اس میں انشاءاللہ قصر کی بھی اجازت ہے اور ساتھ ساتھ روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ ذرا غور سے اس مسئلے کو سمجھیے۔ اگر سفر میں روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنے میں پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر برابر ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ روزہ رکھے۔ جن لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھنا ہے، جو عذر مانا جاتا ہے، ان میں سے حیض اور نفاس بھی ہے۔ حیض اور نفاس کی مدت میں روزہ رکھنا عورت کے لیے حرام ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حیض و نفاس کے اندر روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، سنت سے ثابت ہے اور اجماع المسلمین بھی ہے کہ حیض اور نفاس یہ دونوں روزے کے منافی ہے۔ تو جب حیض آ جائے اس دن سے روزہ نہیں رکھنا ہے، جب ختم ہو جائے تو روزہ رکھنا انشاءاللہ ضروری ہے، لیکن اس کی قضا رمضان کے بعد وہ کریں گی، اس کی قضا رمضان کے بعد وہ کریں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر افطار سے چند منٹ پہلے بھی اگر ماہواری آ گئی تو اس دن کی قضا رمضان کے بعد ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر عورتیں رمضان کے مہینے میں ایسے ٹیبلیٹس وغیرہ یا ایسی دوا استعمال کریں جس سے ماہواری رک جائے اور انہیں نقصان نہ ہو اس دوا کے کھانے سے، تو انشاءاللہ ان کے لیے ایسا کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر حیض و نفاس سے پاک ہو جائے فجر سے چند منٹ پہلے بھی تو اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ چوتھے وہ لوگ جنہیں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، وہ بوڑھے آدمی جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھا آدمی جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، افطار کر لے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن وہ بوڑھا جس کے پاس عقل ختم ہے تو وہ مجنون کے حکم میں ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، چونکہ وہ مجنون کے حکم میں چلے گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں روزے میں اجازت ملی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، حاملہ عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی خاتون ہیں، اگر انہیں اپنے نفس پر خوف ہو یا بچے پر خوف ہو، اگر روزہ رکھنے سے انہیں نقصان ہو، ان کو اپنے نقصان ہو یا بچے پر نقصان ہو، تو ایسے لوگ افطار کر لیں گے، اور جتنے دن روزہ نہیں رکھے ہیں انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد اس کو مکمل کریں گے، قضا کر لیں۔ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، بعض علماء نے، حالانکہ صحیح قول یہ نہیں ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون جو مرضعہ ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں بعد میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو، لیکن یہ قول مرجوح ہے، کمزور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر اپنے اوپر ڈرے، نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہو یا بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، لجنہ دائمہ سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے فتاویٰ، ان سبوں کا فتویٰ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے قضا ہے، ان کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جس میں مشقت ہے، مثال کے طور پر روٹی وغیرہ کے کام میں ہوں یا ڈاکٹر وغیرہ ہوں جو اعمال شاقہ بجا لاتے ہیں، تو ایسے لوگ روزہ رکھیں گے، ایسے لوگ روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی طاقت اگر جواب دے جائے روزہ رکھتے ہوئے دن میں، روزہ رکھنے کے دوران، تو پھر ان کو بھی انشاءاللہ اجازت ہوگی
چونکہ وہ کمزور پڑ گئے، پریشان ہو گئے، طاقت سے باہر یہ کام ان کے لیے ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ تو ایسے لوگ روزہ ضرور رکھیں گے، اعمال شاقہ والے، روڈوں پر کام کرنے والے، بلڈنگ لائن میں وغیرہ وغیرہ روزہ رکھیں گے، لیکن اگر طاقت جواب دے جائے تو وہ روزہ توڑ سکتے ہیں اور رمضان کے بعد اس کی گنتی مکمل کریں گے۔ بعض لوگ امتحانات کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ یہ ان کے لیے وجہ جواز نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا روزہ رکھیں۔ بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو روزہ رکھیں گے، لیکن اگر طاقت جواب دے جائے تو پھر انشاءاللہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی گنتی رمضان کے بعد مکمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا ایسے لوگ جو بہت زیادہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں یا پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، طاقت جواب دے رہی ہے، تو ایسے لوگ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، لیکن ایسی حالت آنے پر وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، رمضان کے بعد اس کی گنتی مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔